نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما۔ والدین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور عموماً ہم جب کبائر کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی کا ریلیشن ہو، ماں باپ کا ریلیشن ہو، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور ہم جیسے چاہیں رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا اسی طرح اولاد ہماری اولاد ہے، ہم جیسے چاہے اسے پالیں، چاہے اس کا حق دیں نہ دیں، اسے تمیز سکھائیں نہ سکھائیں، ہم اسے دین دیں نہ دیں، یہ ہماری ذاتی چوائس ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ لیکن ہم نے جب علم حاصل کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ مومن کا کوئی معاملہ بھی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا اور اسی کے ساتھ اس کے حقوق و فرائض بھی رکھے ہیں، لہٰذا ان کے حق میں کوئی کمی کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کمی کرنا ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ حکم اللہ کا ہے۔ اب اسی میں آتا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے جانا۔ اسلام والدین کی رضامندی کا بے حد خواہاں ہے، اس لیے اس نے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد جیسے اہم فریضہ کے لیے نکلنا، جبکہ جہاد جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا ہو، فرض عین نہ ہو، حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور میدان جہاد تمہارے لیے وہی ہے۔ کیونکہ ہر انسان کا دیکھا جائے تو ضرورت کے اعتبار سے اس کے فرائض بدل جاتے ہیں۔ کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بڑے ینگ ہوتے ہیں یا خود صحت مند ہوتے ہیں، مالی وسائل ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدین آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اکیلے رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں یا 4 مہینے کے لیے دین کی خدمت کے لیے نکل جاؤں یا بیوی بچوں کو چھوڑ دوں، اور اگر جبکہ وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، تو اس صورت میں آپ کے لیے میدان جہاد جو ہوگا وہ والدین کی خدمت یا اپنے گھر والوں کی خدمت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کی اچھی سی خدمت کرو۔ گویا کہ اپنے والدین کے ساتھ کرنا بھی بھلائی نیکی جو ہے وہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ اسے پکا کر لیں اپنے لیے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو آپ کو موقع ملا ہوا ہے 24 گھنٹے کا، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ وہی ہماری جنت ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ یمن سے ایک شخص ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ آیا وہ والدین کی اجازت سے آیا ہے؟ اس نے جب نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا ان کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد کرو ورنہ ان کی خدمت میں ہی لگے رہو۔ گویا کہ آپ نے اس چیز کو بھی اہمیت دی کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جب ان کو ضرورت تھی یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ایسا کریں، لیکن آپ اپنی مرضی سے ان کو ناراض کر کے کوئی کام کریں۔ تو اس لیے اپنے والدین کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، موقع بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن والدین کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی علم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے مشکل دیکھنی پڑی ہو کچھ لوگوں کو کہ آپ قرآن کورس کرنا چاہتے تھے، آپ فارغ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کر بھی سکتے تھے، لیکن کیونکہ والدین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کورس کیا ہوتا ہے یا اس کو کرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ملے گا، لہٰذا وہ صرف آپ کو ویسے ہی منع کر رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، یا کیا ضرورت ہے اتنا دور جانے کی۔ تو اس صورت میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو اجر بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کو سمجھا کے آپ اجازت لے سکتے ہیں، تو وہاں پر بھلائی اور خیر کے کاموں میں اجازت لینے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں، وہ بالکل ہی نہیں بات کو سمجھ رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے، تو اس صورت میں ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اسی طرح مشرک والدین کا بھی ایک مقام ہے۔ والدین کے معاملے میں اسلام نے نہایت اعلیٰ تعلیم دی ہے اور ان سے بدسلوکی کسی بھی صورت میں حرام ہے، یہاں تک کہ اگر والدین مشرک اور کافر بھی ہوں تب بھی ان کے لیے خدمت کرنا یا ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی وسعت، کیونکہ اسی میں آتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میری ہی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں تو ان کی بات نہ مانو،
اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یعنی یہ ہے ایک رولنگ کہ اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کریں تو آپ ان کو عقائد کے طور پر تو فالو نہیں کریں گے، ہاں لیکن دنیا میں ان کے ساتھ جو بطور والدین کے اچھا سلوک کیا جائے گا. اب مذکورہ آیات میں مسلمانوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ شرک کے معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، یا اسی طرح اور بھی شرک کے علاوہ کچھ بدعات بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ کچھ گھرانوں میں چلی آ رہی ہوتی ہیں اور والدین اس بات پہ اصرار کرتے رہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ کھایا پکایا جائے، اس موقع پر یہ کیا جائے، تو وہاں تو اطاعت نہیں ہوگی. لیکن جو وہ دنیاوی معاملات ہیں، ان کے ضروریات کے ہیں، ان کے ادب آداب کے ہیں، ان سے بات کرنے کے ہیں، ان کا خیال ہر حال میں رکھا جائے گا. تو یہ ایک انصاف کی بات ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اسی طرح سے دیا جائے، یعنی جہاں اللہ کا حق ہے اللہ کا دیا جائے، اور جہاں والدین کا حق ہے وہ ان کو بھی دیا جائے. اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین نے ان کے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا خیال نہ رکھا ہو تو کیا پھر بھی ان کی رسپیکٹ کی جائے گی؟ مثلا بعض دفعہ کچھ والد ہوتے ہیں وہ نہیں کماتے، کچھ ہوتے ہیں نشے کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں گھر میں مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا پھر بھی ایسے والد کا جو ہے احترام کرنا ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں کہیں پر بھی والدین کی کیٹیگری کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ اگر وہ اچھا کماتے ہوں تو بہت رسپیکٹ کریں اور اگر وہ بیکار ہوں تو بالکل کچھ نہ کریں. اگر تو وہ آپ کے ساتھ اچھے ہوں تو آپ اچھے رہیں، اور اگر آپ کے ساتھ وہ برا کریں تو آپ بھی برے بن جائیں. ایسا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ اپوزٹ معاملہ ہے کہ ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے. اور وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ کیونکہ ان کے والد ہونے کی وجہ سے ان کے والدین کا جو درجہ ہے یہ پروٹوکول اس درجے کا ہے. ان کا پروفیشن کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے ہیں، یہ ایک اگلا کوشچن مارک ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین جیسے بھی ہوں، اور کہاں یہ کہ ہم ان کو ایک ان پڑھ سمجھ کے یا ان کو ایک بوڑھا سمجھ کے، کیونکہ بعض دفعہ بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم آگے نکل جاتے ہیں ٹیکنالوجی میں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ہم ان کو ایک طرح سے سنب کرتے رہتے ہیں. آپ کو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی، اتنی دفعہ بتایا ہے کہ فون پہ کیسے ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا. یعنی یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ ان کے حق میں کمی ہے. حق میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اونچی آواز کریں یا چیخ چیخ کے بات کریں. یہ جو ہم جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ہم ان کو ایک یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا جدید دور کا اور ہمیں سب آتا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں ان کے ادب میں کہ منافی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. سب جو لوگ ہیں آپ سب اپنے اپنے دیکھیں کہ آپ کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کہاں کہاں درست ہونے والا ہے. چاہے وہ ٹون ہو، چاہے وہ الفاظ ہوں، چاہے وہ ریئیکشنز ہوں، چاہے وہ باڈی لینگویج ہو، ہر چیز پہ اپنے نظر رکھیں کہ مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہ میرے چلتے پھرتے نیکیاں ہیں. یہ 24 گھنٹے کی میری نیکی اور 24 گھنٹے کا تقوی ہے جسے مجھے مینٹین کرنا ہے. اور آپ جیسے بنیں گے، تو میں نے اسی لیے آپ کو بات بتائی تھی کہ جو سلوک آپ والدین کے ساتھ کریں گے آپ کے ساتھ لازم ہے کہ وہی سلوک لوٹ کر آئے گا کسی نہ کسی شکل میں. جن کے بچے ہیں ان وہ اس شکل میں، اور جن کے بچے نہیں ہوتے وہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص اس وقت پیدا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے. بعض دفعہ وہ ملازم ہو سکتا ہے، بعض دفعہ وہ کوئی محلے والا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ کوئی شاگرد ہو سکتا ہے آپ کا. تو کوئی بھی شخص ایسا ہو جاتا ہے. اب سب آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ اپنے والدین کو خط لکھیں گے. ذرا نوٹ کر لیں ہوم ورک کے طور پر. ان کو خط لکھنا ہے، ان کو مخاطب کرنا ہے اوپر اپنے والد والدہ کو، اور اس میں لکھنا ہے شروع میں کہ آپ ان کے جو احسانات ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد یا حدیث پڑھنے کے بعد ریئلائز ہوئے کہ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے اتنے حقوق رکھے ہیں یا ان کا مقام کیا ہے. اب آپ کو ریئلائز ہوا تو آپ ان کے احسانات بتائیں گے کہ آپ نے میرے لیے یہ کیا، آپ میرے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ مجھے ہمیشہ صحیح بتاتے ہیں، آپ میرے لیے راتوں کو جاگی ہیں، آپ نے میرے لیے زحمت اٹھائی ہے. اعتراف کریں. اس کے بعد اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگیں. مثلا ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کوتاہی ان کے ساتھ کیا زیادہ ہوتی ہے، کیا غالب میں طور پہ. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جواب دے دیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں شاؤٹ کر جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ان کی مدد نہیں کرتے کاموں میں، سوتے رہتے ہیں یہ بہانہ کر کے مجھے تو اپنا ہوم ورک کرنا تھا، صبح کی گئی ہوتی ہوں، تھکی ہوتی ہوں، کچھ یہ کرتے ہیں. تو جو آپ کرتے ہیں کوتاہیاں، ان کا ذکر کر کے معافی مانگنی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ یہ چیز میرے اندر ہے، میں اقرار کرتی ہوں اور آئندہ میں انشاءاللہ اس کی اصلاح کروں گی. 3rd نمبر پہ ان کو بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان جس طرح ہے کہ آپ نے مجھے دین کا علم دیا، آپ نے مجھے یہ رستہ دکھایا،
یا اگر نہیں بھی انہوں نے دکھایا تھا تو آپ ہیں جو میں جن کی سپورٹ سے آج میں یہ کرنے کے قابل ہوئی ہوں، یہ کہہ کے ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو بتائیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. تو ہماری یہ ایم ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ آپ کا سر جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں بلند ہو سکے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن سکے. یہ چیز آپ اپنے خط میں جتنا چاہے لمبا خط لکھیں، 3 صفحوں کا لکھیں، 4 صفحوں کا لکھیں، اپنے جذبات کھول کے جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں آپ اس کے اندر. اور یہ چیز آپ لیٹر ان کو پوسٹ کریں گے، ہاتھ میں نہیں دیں گے، لیٹر پوسٹ کریں گے. ہاتھ میں دیتے ہوئے ہیزیٹیشن ہوتی ہے، پھر آپ لکھنے میں بخیلی کریں گے کہ یہ کیسے کہوں میں اور یہ بات کیسے کہوں. نہیں، سب کہہ دیں، جو کہنا چاہتے ہیں سب کہیں، سارے بوجھ اتار دیں آج، تاکہ دنیا میں ہی آپ ان چیزوں کی معافی مانگ چکے ہوں اور ان کا مقام، اور وہ خوش ہوں کہ ان کو احساس ہے ہمارا کم از کم، کیونکہ والدین اندر سے اسی بات پہ دکھی رہتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے ہم نے ان کے لیے کیا کیا، اور آج یہ ہمیں ایسے کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ پوسٹ کریں گے اس لیٹر کو، اور اگر کوئی پوسٹ نہیں کر سکتا تو اپنے ساتھی سے مدد لے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لیٹر باکس قریب ہوتا ہے، یا کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس لفافے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو اپنے ساتھیوں میں سے پوچھ لیں کہ کس کو کیا ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ایک دوسرے کی مدد بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہوم ورک سمجھ میں آیا؟ تو باجی ہمارے پیرنٹس تو ہمارے گھر پہ ہی رہتے ہیں. جی جی، گھر پہ ہی رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے گھر پہ ہی رہتے ہیں، لیکن وہ گھر پہ ہاتھ پہ نہیں دیں گے آپ، ان کو لیٹر ملے گا. دس از سرپرائز فار دیم. ان کو بائی پوسٹ لیٹر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار ان کے سامنے جو کرنا ہے، یا اپنی معافی کا جو اقرار کرنا ہے، وہ اسی طرح کرنا ہے کہ آپ ان کو لیٹر پوسٹ کروا دیں کہ جی یہ لیٹر آئے گا ان کو. تو پھر آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں گے کہ ان کے کیا رسپانس تھا، ان کا کیا فیڈ بیک کیا تھا، اور آپ کو کیسا لگا، ان کو کیسا لگا تھا. تو یہ آپ پھر مجھ سے شیئر کریں گے. آج جمعرات ہے نا، آگے ویکینڈ آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ ویکینڈ پہ یہ ہوم ورک ہو جائے آپ کا، کہ آپ لکھ لیں، اپنا خط لکھ کے پوسٹ کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش یہی کریں کہ آپ منڈے ٹیوزڈے تک پوسٹ ہو جائے یہ لیٹر. ہوم ورک کی طرح کریں نا، بیٹھ کے لگ کے کریں اس کام کو. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کو یاد آئیں گی بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے موقع جب آپ کو ایسے رسپانس نہیں دینا چاہیے تھا، جب آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اور آئندہ کے لیے آپ کو یہ باتیں پھر یاد آئیں گی جب آپ نیکسٹ کو یہ ریئیکشن کرنے لگیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. نیکسٹ پلاننگ انشاءاللہ آپ کی بہتر ہو جائے گی. اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں اعتقاد اور تقلید. یعنی اسلام میں صحیح عقیدہ ایک بنیاد ہے، توحید ایک بنیاد ہے انسان کی، کہ اسی پر ہمارے پورے دین کی بنیاد آتی ہے. یعنی توحید درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو انسان کا دین درست ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عقیدہ سیکھنا چاہیے، یعنی اسلام کیا ہے. اور اسی لیے اسلام کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے جب فرقے بنتے ہیں تو وہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ جب عقیدہ درست نہیں ہوتا. سورہ المومنون میں آتا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جاتے. یعنی اگر عقیدہ ایک نہ ہوتا قرآن و سنت کا، اور ہر انسان کو کہا جاتا بس سب مسلمان ہیں، جو چاہے کریں، سب یہ قبول ہے، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے. تو امر واقع یوں ہے کہ یہ کائنات قوانین قدرت اور سنن الہی سے مربوط اور منسلک ہے، جن میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل ممکن ہی نہیں ہے. جیسا کہ قرآن نے بار بار ایک بات کو بتایا ہے، سورہ الفاتر میں بھی آتا ہے کہ تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنا قانون بدل لیں قرآن و سنت کا، یا ہم اپنا تھوڑا سا عقیدے کو ادھر سے ادھر کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے. جیسے ابھی یہ سوال ہو رہا تھا کہ اگر آج ایڈاپشن میں اپنے فادر کا نام کی جگہ پہ اپنا نام فادر کی جگہ پہ لکھوائیں، تو آج کل کیونکہ معاشرے کی ڈیمانڈ ہے یا ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو حرج وہی رہے گا جو 14 سال پہلے تھا. یعنی اس میں جو نسب کا تحفظ مقصود تھا کہ جو باپ ہے وہ باپ ہی رہے، کوئی مکس نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کسی بچے کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ یہ باپ ہے، گویا کہ آپ اپنے باپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا کسی ایسی خاتون سے تعلق تھا کہ جس سے یہ بچہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کی ماں سے تو نہیں ہوا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو عقائد ہیں، وہ جو اسلامی عقائد ہیں، وہ کوئی بھی دور آ جائے وہ وہی رہیں گے. اسی طرح اوہام اور خرافات کے خلاف جنگ ہے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سوسائٹی میں فریب کاروں کا ایک گروہ تھا جنہیں کاہن یا نجومی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے اور جنات کے ذریعے سے بہت ساری معلومات لے کر اپنے مستقبل کو جاننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ان فریب کاروں کو اللہ کا کلام بھی سنایا۔ سورہ النمل میں آتا ہے کہ کہو اللہ کے سوا زمین اور آسمان میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ چاہے کوئی نجومی، چاہے کوئی دعویٰ کرنے والا کتنا ہی دعویٰ کر دے، اس کا جو سورس ہے وہ جنات کا سورس ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے علم لیتا ہے۔ تو جب ذریعہ بیچ میں آ جائے تو وہ غیب نہیں رہتا۔ در حقیقت غیب کا علم نہ فرشتے رکھتے ہیں، نہ جن اور نہ انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا یہ فرمان سنایا کہ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بعض لوگوں کا کانسیپٹ آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کو سب پتہ ہوتا ہے، جبکہ آپ خود کیا کہہ رہے ہیں سورہ الاعراف میں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بڑے فوائد جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو علم لاتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس بات کا دعوے دار ہو کہ حقیقتاً اسے غیب کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں اور حقیقت میں خود کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو خیال کر رہا تھا کہ آپ بھی علم غیب کے دعوے دار ہوں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی اور آپ سے پوچھا کہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ نے واضح طور سے فرمایا کہ میں کاہن نہیں ہوں، کاہن، کہانت کرنے والے سب لوگ آگ میں ہوں گے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو یہ شو کرنا کہ مجھے تو سب پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے۔ کہاں یہ کہ آپ دیکھیں کہ ٹی وی پر ایسے پروگرامز آتے ہیں جن کے اندر باقاعدہ کالز کر کے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کب ہوگی، اچھا یہ شادی ہو جائے گی تو اس کا گھر بسے گا کہ نہیں بسے گا، کتنا عرصہ لگے گا اس کی شادی ہونے میں، کیا کوئی غیب، اور باقاعدہ اس کے جوابات بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی 3 سال تک یہ شادی ہو جائے گی اور پھر کامیاب رہے گی نہیں رہے گی۔ اور تو یہ چیزیں جو ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کاہن نہیں ہوں، تو اس کے بعد کسی بھی شخص سے یہ امید لگانا کہ وہ پتھروں کے ذریعے، پتھروں کے علم میں، یا ہاتھ کی لکیروں کے علم کے ذریعے، یا کسی بھی طرح سے اگر کوئی یہ علم حاصل کرتا ہے اور یا دوسرے کو بتاتا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہوگی، یہ ایمان کے منافی ہے اور بڑی سائنس ہے اس کے اندر۔ کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیوں مستقبل کو پوشیدہ رکھا، کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں تھے کہ ہمیں سب پتہ ہوتا کہ ہماری زندگی میں کون سی ڈیٹ پر کتنے بج کر کتنے منٹ پر کیا ہوگا، ہمارے پاس پورا پلانر ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا سکتے تھے، لیکن ہم سے اگلا لمحہ بھی جو تھا وہ ہڈن کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کیونکہ انسان جی نہیں سکتا سکون کے ساتھ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ ابھی 1 گھنٹے کے بعد ایک حادثہ ہونے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ 1 گھنٹہ کیسے گزرے گا؟ یا اسے یہ پتہ چلے کہ 3 سال کے بعد مجھے کینسر ہو جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں وہ 3 سال کیسے گزریں گے اس کے؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ جب آپ مستقبل کو کھود کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے انسان کا ایمان ہل جاتا ہے، کیونکہ اللہ پہ ہمارا توکل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو وقت آئے گا اور جو لکھا ہوا خیر اور شر اسی کی طرف سے ہے، تو ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے سکون کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا آگے کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کاہنوں کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ اسلام نے کاہنوں اور دجالوں کی مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان لوگوں کو برابر گناہ میں شریک بھی ٹھہرایا ہے جو ان کے پاس جا کر سوالات کرتے ہیں اور ان کے وہم کی وجہ سے گمراہ کن باتوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس گیا اور سوالات کیے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اسے چاہے آپ فون کے ذریعے کریں، چاہے نیٹ پہ بیٹھ کر یہ سرچ کرتے رہیں، چاہے آپ کسی اخبار میں یہ ہفتہ کیسا گزرے گا کے تھرو یہ معلوم کرتے رہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں تو ویسے ہی فن کے طور پہ کرتی ہوں، میں بلیو نہیں کرتی۔ یہ چاہے آپ فن کے طور پہ کریں، جان بوجھ کے کریں یا پورے عقیدے کے ساتھ کریں، بہرحال جو ایک چیز منع ہے اسے منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، بھئی جیسا گزاریں گے ویسے ہی گزرے گا، اچھا گزاریں گے تو اچھا گزر جائے گا اور اگر برے اعمال کے ساتھ گزاریں گے تو برا گزرے گا۔ تو یہ سیدھا سمپل سا جواب ہے کہ انسان کے اپنے اعمال پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اسی طرح یہ کفر اس وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت نازل کر دی گئی ہے کہ غیب اللہ وحدہ ہی کے لیے ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے مگر جو بذریعہ وحی بتا دیا گیا، اور جو جتنا بتا دیا گیا آپ کو صرف اتنا پتا تھا، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تھا تو آپ کہتے تھے میں نہیں جانتا۔ اسی طرح پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا،
پاسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، اور پانسے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی قسمت کے تیر جن کو عرب زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک تیر پر یہ عبارت لکھی ہوتی تھی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، اور یہ کر کے تیر چلا دیتے تھے۔ اب وہ جہاں تیر جاتا تھا، جون سا تیر جس طرف جاتا تھا، وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہے۔ اسلام نے اس کے مقابلے پر ہمیں استخارے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کرنے لگیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ مستقبل کا مشورہ جب اللہ سے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات اس کے اوپر ڈال کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو تو یہ فسق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بلند درجات کو نہیں پہنچ سکتا جو کہانت کرے یا پانسوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرے یا بدشگونی کی وجہ سے سفر سے لوٹ آئے۔ یعنی آپ کے دل میں ایک بات آئی، جیسے کچھ لوگوں کے بڑے وہم پکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اگر واقعی کالی بلی آگے سے گزر گئی تو وہ لوٹ آئیں گے، نہیں آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بلی میرے راستے میں آ گئی تھی۔ اگر کسی شخص کے دل میں وہم آیا اور وہ واپس آ گیا اپنے کام کو چھوڑ کر، گویا اس نے شرک کیا، تو یہ چیز جو ہے، یہ بدشگونی بھی جو ہے وہ شرک میں شمار ہوتی ہے، کہ آپ کا سارا بلیو جو ہے وہ اس بلی کے اوپر ہے کہ اگر یہ جو ہے میرے خیر اور شر کے ساتھ حائل ہے تو ایسے چیز کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ محرم میں میری منگنی ہوئی تھی نا، اس سے میری شادی میں مسئلے آ رہے ہیں کیونکہ محرم میں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اگر یہ آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ محرم کی وجہ سے ہے تو یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ محرم تو بہت مبارک مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں تو اسلامی کا پہلا مہینہ ہے اور کتنا احترام ہے اس کا، یہ تو ہمارے اپنے وہم ہے کہ ہم نے چیزوں کو بنا لیا، تو یہ چیز بھی اس سے منع کی گئی۔ پھر یہ کہ جادو، اسلام جادو کا بھی سخت مخالف ہے۔ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ مگر وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے حق میں مفید نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا شمار مہلک اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے، جو افراد ہی کو نہیں بلکہ قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض فقہا نے سحر کو کفر یا موجب کفر قرار دیا ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک جادوگر کا قتل جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور ایک آزمائش ہے ایک طرح سے، کیونکہ ایک علم ہے لیکن اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی طرح سورہ الفلق میں آتا ہے، اور پناہ مانگتا ہوں میں گرہوں میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے گرہ میں پھونکا اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ کیونکہ کسی کو نقصان دینے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا یا اس کی زندگی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، کیونکہ عموماً آپ جادو دیکھیں تو وہ شک شبے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک اندازے گھڑے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے گھر میں بیماری چل رہی ہے، ضرور میری بھابھی نے کچھ کیا ہوا ہوگا۔ جب آپ ایسے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی جب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں تو وہ بھی اسی کو نمک مرچ لگا کے اور آپ کے بھابھی کے خلاف کر دیتے ہیں، اور اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ جوابی کارروائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں منع ہے۔ اسلام نے جس طرح نجومے کے پاس غیب اور راز کی باتیں معلوم کرنے کی غرض سے جانا حرام ٹھہرایا ہے، اسی طرح جادو سیکھنے یا جادوگروں کے پاس کسی مرض کے علاج یا کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے جانا بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی مکمل طور پہ برات ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو برا شگون لے یا جس کے لیے برا شگون لیا جائے، یا جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جو جادو کروائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بیماری کا یا ہر مشکل کا حل ہے اپنے ذکر کے ساتھ بتا دیا ہے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھنا، حفاظت کی دعائیں پڑھنا، نظر کی دعائیں پڑھنا، صدقات کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا لیکن آپ نے جوابی طور پر کوئی کارروائی ایسی نہیں کی تھی، بلکہ آپ اسی کے اندر پھر فلق اور ناس جو صورتیں ہیں وہ نازل ہوئی تھیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک والا جو دم تھا وہ بھی آپ کو کیا تھا۔ تو وہی کرنے کے کام ہیں۔ اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے پر جادو ہے یا کوئی اثرات ہیں تو اسے جو اسلامی طریقہ ہے وہی یوز کرنا چاہیے، جیسے کہ رقیہ شرعیہ یہ ہے جس کے اندر آیات ہیں، قرآن سے ہی آیات ہیں، اس کو سننا، یا اسی طرح سورہ البقرہ پلے کرنا یا خود پڑھنا یا سننا اس کے اندر سے، تو یہ سب چیزیں وہ کرنی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ نے طریقہ بتایا۔ اسی طرح سے یہ حرمت اس صورت میں مزید بڑھ جاتی ہے جبکہ جادو کا استعمال ایسے اغراض کے لیے ہو جو فی نفس ہی حرام ہیں،
مثلاً میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے کے لیے، یا کسی کو جسمانی طور پر نقصان دینے یا معذور کرنے کے لیے جادو کروایا جائے، یا کسی پر بندش کروانے کے لیے، کسی کے کاروبار کی بندش، کسی کی شادی کی بندش، کسی کی اولاد کی بندش کرانے کے لیے کروایا جائے، تو یہ تو اور زیادہ اس کی جو حرمت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ حرام کے اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح تعویذ باندھنا، یعنی یہ سب عقائد کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ کیا کیا عقیدے انسان میں پائے جاتے ہیں اور کون سے حرام ہیں کون سے درست ہیں۔ تعویذ باندھنا اس قسم کی ایک چیز تعویذ اور منکے وغیرہ بھی ہیں جو بیماری سے شفا یابی تحفظ اعتقاد سے باندھے جاتے ہیں۔ آج دنیا کے مختلف گوشوں میں گمراہ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے جو عوام کی جہالت اور بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، طرح طرح کے تعویذ لکھ کر دیتے ہیں۔ ان تعویذوں میں لکیریں، جادو اور گنڈوں پر قسمیں کھا کر اور منتر پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تعویذ گنڈا باندھنے والوں پر کبھی جن کا اثر نہیں ہوتا، یا کوئی عصیب یا نظر بد یا حسد نہیں اس پہ ہوتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعویذ کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اسے کھول کر دیکھ لیا جائے، اگر تو اس کے اندر قرآن ہے تو یعنی کہ جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں واقعی یہ قرآن سے ہے جو کہ شفا ہے، تب تو درست ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے تو اسے استعمال نہ کیا جائے۔ مثلاً کوئی لکیریں لگی ہوئی ہیں، کوئی نمبر ایسے لکھے ہوئے ہیں، یا فرشتوں کے نام ہیں، یا ابلیس کے کوئی نام ہیں، کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے تو اسے استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کانسیپٹ یہ دیا گیا کہ تعویذ کو کھولتے نہیں ہیں، بالکل کھولنا نہیں ہے، اس کو بند ہی رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں یہ انہوں نے اپنے اعمال پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک ایسی باتیں کر دی ہوتی ہیں کہ اگر کھول لیا تو پتہ نہیں کیا اثرات آپ پہ ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ اپنی کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس چیز کی دلیل بھی رکھتا ہے کہ مجھے پتہ ہو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے اوپر جو دم کا طریقہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے اپنے اوپر، رات کو سوتے ہوئے بھی آپ فلق اور ناس پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے پورے جسم پر دم کرتے تھے، تو یہی چیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو عقیدہ ہی ہے نا، ہم اسی کی بات کریں کہ کچھ لوگ گاڑی کے اوپر، ٹرک کے اوپر، بسوں کے اوپر وہ پراندے گندے سے لٹکا دیتے ہیں، ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دیتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں اس سے نظر نہیں لگے گی، اس سے بلائیں دور ہو جائیں گی، تو ہماری جو خوبصورتی ہے ہماری گاڑی کی وہ پھر وہ نظر سے بچ جائے گی۔ تو یہ سب بد عقیدہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں تک انسانی تحفظ اور علاج کا تعلق ہے تو اس کے کچھ معروف طریقے ہیں جن کو اسلام نے جائز ٹھہرایا ہے، لیکن ان معروف طریقوں کو چھوڑ کر گمراہوں، دجالوں کے طریقوں کو اختیار کرنا اسلام کے نزدیک گناہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ علاج کرو کیونکہ جس نے بیماری پیدا کی اس نے دوا بھی پیدا کی ہے، یعنی جس طرح کی جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے بیماری ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کا علاج بھی اس طرح کیا جائے جیسا کہ مناسب ہے، طریقہ بیان ہوا ہے۔ رہا علاج یا تحفظ کے لیے تعویذ اور منکے وغیرہ باندھنا یا طلسمی منتر پڑھنا، تو یہ جہالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے جو توحید کے منافی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے ان میں سے 9 افراد سے بیعت کی لیکن ایک شخص سے بیعت نہیں کی۔ ان کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ اس کے بازو میں تعویذ ہے۔ جب اس شخص نے تعویذ کاٹ ڈالا تو آپ نے بیعت کی اور فرمایا جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا۔ اب آپ دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا گلے میں لٹکائے رکھتے ہیں، بازو پہ باندھے رکھتے ہیں، اسی طرح یہ امام ضامن سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو باندھ دیا جاتا ہے کہ اس کے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو کوئی حفاظت نہیں ہے سوائے اللہ کی حفاظت کے، اور پھر فلق اور ناس سے بڑی، آیت الکرسی سے بڑی کون سی حفاظت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس چیز میں بیعت بھی نہیں کی تھی۔ تو ان چیزوں کو بہت ہی سمجھ کے کرنا چاہیے، چاہے آپ کے گھر والے جتنا مرضی عقیدہ رکھتے ہوں، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے، لہٰذا آپ کا کام ہے کہ ان کی بھی اصلاح کرنا۔ اسی طرح سے منتر، تعویذ اور تولا سب شرک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تولا ایک قسم کا جادو ہے اور اس طریقے کو عورتیں اپنے شوہروں کی نظر میں محبوب بننے کے لیے اختیار کرتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ممنوع منتر وہ ہیں جو عربی میں نہ ہوں، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اگر وہ اللہ کا ذکر سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سیدنا ابن مسعود نے اپنی اہلیہ کو ان جاہلی منتروں سے منع کیا تو اس نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک روز میں باہر نکلی تو مجھے فلاں شخص نے دیکھ لیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جب میں منتر پڑھتی ہوں تو آنسو رک جاتے ہیں اور جب منتر پڑھنا ترک کرتی ہوں تو آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔
جب تم اس کی بات مانتی ہو تمہیں چھوڑ دیتا ہے، اور جب اس کی بات نہیں مانتی تو وہ اپنی انگلیاں تمہاری آنکھوں میں چبوتا ہے۔ لیکن اگر تم وہی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور امید ہے کہ تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ اپنی آنکھوں میں پانی چھڑکو اور یہ کلمات کہو کہ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ گویا کہ آپ نے یہ بات ایکسپلین کی کہ جب ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب ہم نیکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یا صحیح توحید کی طرف کرتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بیماری بڑھ جاتی ہے، جیسے جو لوگ اثر کے مریض ہوتے ہیں وہ سورہ البقرہ اگر سننے لگیں تو وہ بے چین ہونے لگتے ہیں، انہیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، وہ بار بار کہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ انہیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس طرح کر کے بعض دفعہ انسان پھر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید مجھے جو اللہ کا کلام ہے شاید اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدشگونی بھی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ کسی جگہ وقت یا اشخاص وغیرہ سے لے جانا، بدشگونی لینا، یا ان اوہام میں سے جن کا رواج قدیم جاہلی زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے سیدنا صالح کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے خیال میں تو تم اور تمہارے ساتھی بدشگون ہیں، یعنی کہ جب وہ ان کو کہتے تھے کہ اسلام کی بات کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، تو ان کو اپنے لیے بدشگونی قرار دیتے تھے کہ جب سے آپ آئے ہیں تو ہمارے یہ مسئلے شروع ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب کوئی مصیبت آتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی لیتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، یہ جو ہم پر آ پڑی ہے، یعنی کہ جب کوئی عذاب آتا تھا ان پہ تو وہ اس کو ان کی بدشگونی یا ان کی نحوست قرار دیتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی آتی ہے کہ بدشگونی کے بارے میں قدیم زمانہ جاہلیت میں عربوں کے عقائد مختلف تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو برا شگون لے یا جس کے لیے برا شگون لیا جاتا ہو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ رمل پرندے سے برا شگون لینا اور کنکریاں مار کر برا شگون لینا جبت اور وہم پرستے کے قبول میں سے ہی ہے، یعنی کسی بھی طرح سے آپ کنکریاں مار کے شگون لیں یا کوئی بھی ایسا کام کریں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اچھا ہے یا میرا نہیں خیال کہ ایسے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کتنی زیادہ اس چیز کی پیروی کی جاتی ہے، شادی میں سفید جوڑا نہ پہنو کیونکہ یہ بیوہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ بیوہ کا رنگ ہوتا ہے؟ یہ ہم نے خود ہی سے بنا لیا، کیونکہ آپ دیکھیں سفید رنگ جو ہے کہیں پر جو ہے وہ بہت سیکرڈ ہونے کی علامت ہے اور کہیں پر جو ہے وہ ایسی علامت ہے۔ اسی طرح کالا جوڑا نہ پہنا جائے شادی کے اندر، جی وہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیوہ جو ہے وہ کسی نئی دلہن کو مہندی نہ لگائے یا اس کے پر چھائی نہ پڑ جائے، یعنی اس قدر بے شمار وہم، بے شمار بدشگونیاں ہیں ہمارے ملک میں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو کفر اور شرک سے جا کے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ بدشگونی نہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے نہ ہی واقعات کی بنیاد پر، بلکہ محض اعتقاد کی کمزوری اور صرف ایک وہم کے نتیجے میں جنم لیتی ہے، اور یہ توکل کے خلاف ہے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں بدشگونی کے خیالات نہ آتے ہوں، لیکن اللہ پر توکل کرنے سے اس قسم کے خیالات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو یہ کہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ سے کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ علاج ہے اس کا وسوسے کا کہ اگر وسوسہ آ رہا ہو تو بار بار جو ہے وہ توحید کا ذکر کیا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ کہا جائے اگر دل میں کوئی ایسی بات آ جائے۔ اسی طرح جاہلیت کی تقلید کے خلاف جہاد، اسلام نے جس طرح قدیم جاہلی اعتقاد اور اوہام کے خلاف جنگ کی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عقل اخلاق انسانی برتاؤ کے لیے خطرناک ہیں، اور اسی طرح فقر و غروب اور قبائلی نخوت پر قائم کی گئی تھیں، تو اسلام میں عصبیت نہیں ہے، یعنی یہ جو تعصب ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، قبیلے کا، نسل کا، اپنے بارے میں کوئی بھی ایسا چیز جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو حرام ٹھہرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو عصبیت پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو عصبیت پر مرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اب عصبیت ہوتا کیا ہے؟ تعصب ہوتا کیا ہے؟ مثلا اسلام رنگ، قوم، خطہ زمین کی بنیاد پر انسان اور انسان کے درمیان امتیاز کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ بات جائز نہیں کہ مسلمان رنگ، قوم، ملکی تعصب سے کام لے، حق اور باطل، انصاف اور ظلم دونوں صورتوں میں اپنی قوم کی حمایت کریں، یعنی ہر حال میں کیونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے اب چاہے قصوروار بھی ہے اس کو جو ہے نا کچھ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ پاکستانی ہے یہ جرم بھی کر لے تو اس کو بچانا ہر حال میں ہوگا کیونکہ ہمارا پاکستانی ایک ہماری قوم ہے، ہم تو یہ ہے تعصب کہ جو غلط بھی ہے وہاں پر بھی کسی کی سائیڈ لینا، یا
اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، کسی قوم، قبیلے، نسل یا کسی بھی وجہ سے سمجھنا، یہ تعصب ہے۔ اسی طرح سیدنا واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول عصبیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی قوم کے ظلم کے معاملے میں بھی مدد کرو، یہ عصبیت ہوتی ہے۔ اور عصبیت جو ہے وہ کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، مثلا آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی عصبیت ہو سکتی ہے، امی اور بھابھی کا جھگڑا ہو گیا، آپ امی ہی کا ہر حال میں ساتھ دیں، کیوں؟ کیونکہ چاہے وہ ظلم پر ہوں لیکن آپ ساتھ عصبیت کی بنا پر انہیں کا دیں گے، کیونکہ جی یہ ہمارا اس سے رشتہ جو ہے وہ قریبی ہے۔ تو یہ چیز اسلام اس کی بالکل بھی قائل نہیں ہے۔ اسی طرح رنگ و نسب کی کوئی اہمیت نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر اور سیدنا بلال حبشی نے غصے میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ ابو ذر نے غصے میں بلال سے کہا اے سیاہ فام کی اولاد۔ سیدنا بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے ابو ذر سے فرمایا کہ تم نے ان کی ماں کو برا بھلا کہا ہے، تمہارے اندر جاہلیت کی خوب ابھی بھی باقی ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو دیکھو کیوں کر سرخ یا سیاہ رنگ کے لوگوں کے مقابلے میں تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ تقوی کے بنا پر تم فضیلت حاصل کر سکتے ہو کیونکہ تم سب آدم کی اولاد۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ بات اسلام نے بڑی واضح کر دی ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جو فضیلت کا معیار ہے وہ کیا ٹھہرایا گیا؟ سوائے تقوی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے حضرت بلال حبشی کو جو مقام دیا، اور حالانکہ وہ غلام تھے لیکن جس وقت اسلام لے کر آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رضی اللہ کا خطاب ان کے ساتھ لگایا صرف ان کے اعمال اور ایمان کی وجہ سے۔ اسی طرح نوحہ کرنا، کسی کی موت پر نوحہ کرنا، واویلا مچانا، جزا فضا کرنا، اظہار غم میں غلف سے کام لینا، یہ سب جاہلیت کے طریقے ہیں جس کا اسلام نہایت مخالف ہے۔ اسی میں آتا ہے ایک مومن کی موت کا اسی طرح سامنا کرنا چاہیے جس طرح کہ وہ دوسری مصیبتوں کا زندگی میں سامنا کرتا ہے، اور اسے اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور آخرت میں ابدی ملاقات کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور اس کے زبان سے یہی کلمات نکلنے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے اگر وہ اہل جاہلیت کا سا طریقہ اختیار کرے تو یہ ایک فعل منکر اور حرام کا ارتکاب ہوگا، یعنی وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا بس وہ جذبات میں آ کے میں نے جو تھا نا وہ ایسے الفاظ بول دیے اللہ کے بارے میں، کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے موقع کے اوپر اچھے بھلے لوگ بھی اپنے حواس کھو دیتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ کیسے کیسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لیا جاتا، میری زندگی اس کو لگ جاتی، یا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں عجیب بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو گھر دیکھ لیا ہے موت نے، یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں نوحے میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا منہ پیٹے، دامن پھاڑے اور جاہلیت کی پکار کو بلند کرے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اظہار غم کے لیے ماتمی لباس پہنے، یا زینت کو ترک کر دے، یا معمول کے لباس اور حیت میں تبدیلی کرے۔ البتہ بیوی پر واجب ہے کہ اپنے شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک کر سکتی ہے، یا اسے کرنا چاہیے کیونکہ اس کی عدت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جس کی بھی موت ہے اس کا سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی کہ جو عدت کا ٹائم ہوگا اس میں آپ نے منع کیا تھا۔ اور آپ کا ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوران عدت زیبائش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسی طرح سے چیخ چیخ کر رونا بھی نہیں چاہیے۔ آنسوؤں کا آنا فطری عمل ہے، آنسو بہا سکتی ہیں آنکھیں، دل غمگین ہو سکتا ہے، کسی کی یاد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اظہار چیخ و پکار سے کرنا، اونچی آواز میں رونا، یا اس کے ساتھ ساتھ جملے بھی ایسے بولنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اس میں سیدنا عمر نے بعض عورتوں کے رونے کی آواز سنی جو سیدنا خالد بن ولید پر رو رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں روکنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا کہ انہیں ابو سلیمان پر رونے دو، بشرطے کہ وہ سر پر مٹی نہ ڈالیں یا چیخ چیخ کر نہ روئیں، یعنی رونے دو لیکن جو اس کا انداز ہے وہ تھوڑا ایسے ہونا چاہیے کہ باہر تک آوازیں نہ جا رہی ہوں یا جملے ایسے نہ آ رہے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے 3 دن گزرنے کے بعد جو تھا وہ اپنے آپ کو زینت اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زینت جو تھی اس کی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے۔ تو یہ والی چیز ہے کہ جو صحابہ تھے یا صحابیات تھیں وہ اپنے عمل سے اس حکم کی پیروی کر کے دکھاتے تھے تاکہ باقی خاندان کو، تاکہ باقی معاشرے کو نصیحت حاصل ہو۔
تو اس میں بعض دفعہ آپ کی شاید زبان کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا، جب آپ ایک ماحول بن جاتا ہے اس صورت میں اپنے عمل سے اس بات کو اظہار کرنا، اور خود جب موقع آئے، اپنے گھر میں موقع آئے، تو پھر اس وقت اس کو باقی تقوی کے ساتھ اور پورے اسلام کے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں. یہ دوسروں کے لیے لرننگ ہوتی ہے کہ اچھا اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے مجھے. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ ایسے لوگوں کے جنازے پہ جانے کا موقع ملتا ہے کہ انسان واقعی یہ سوچتا ہے کہ اتنا ان کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی، لیکن جو ان کا صبر ہے وہ دیکھنے والا ہے، جو ان کا جو ایک انداز ہے لوگوں سے بات کرنے کا کہ اللہ پر کیسا ان کا بھروسہ ہے، کیسے یہ شکر کر رہے ہیں، کیسے یہ جانے والے کے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہے ہیں، کیسے انہوں نے تحمل سے مظاہرہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے. اس لیے چاہے خوشی کے موقع ہوں، چاہے غمی کے موقع ہوں، زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، اپنے آپ کو یہ یاد کرواتے رہیں کہ ہمیں ہر موقع پہ تقویٰ کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جس سے ہم دوسروں کو ابلاغ دین کر سکتے ہیں. یہ ایک نہ نوٹس کا نام ہے، نہ کلاسیں لینے کا نام ہے، نہ میز کرسی ڈالنے کا نام ہے، نہ خطبے کا نام ہے. زندگی میں اگر تقویٰ کرنا ہے تو ہر لمحے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا جو عمل ہے، میرا جو ایکشن ہے یا ری ایکشن ہے یا سوچ ہے، جو بھی ہے، کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ دوسرے لوگ آپ سے سیکھ رہے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہے تو بھی آپ ابلاغ دین کا ذریعہ ہیں، کیونکہ آپ پھر یا تو دین کی صحیح پکچر دے رہے ہیں یا پھر آپ غلط دین کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا سوال کرتے رہیں کہ اللہ مجھے یاد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.